پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیانوس خان بہت شکریہ, آپ کوٹلی سے سفر کر کے ہمارے پاس آئے. پہلے ہماری آپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی, اس وقت بھی آپ تھوڑا تھوڑا بول رہے تھے, اب زیادہ بولنا ہے آپ نے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے نام کا مطلب آپ مجھے بتا رہے تھے عقل مند. جی سر. یہ آپ کو پہلے سے احساس تھا کہ آپ کے نام کا یہ مطلب ہے اور آپ نے عقل مندی کرنی ہے اور پڑھنا ہے؟ جی سر. پڑھائی کتنی مشکل رہی ہے آپ کے لیے ابھی تک؟ مشکلات کافی ہے, لیکن مجھے شوق تھا, میرا جذبہ تھا کہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو جب انسان یہ ارادہ کرے تھا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو چاہے اس کے یہ راستے میں جتنی بھی مشکلات پیش آئی وہ برداشت کر لیتا ہے. کیا مشکلات تھیں؟ اس لیے گھر پہ اتنے سہولیات نہیں تھے, ساتھ وسائل بھی اتنے نہیں تھے, صرف اسکول ٹائمنگ کی پڑھائی کی, باقی آ کے گھر پہ ابو کے ساتھ کام کرتا رہا, گتے وغیرہ بازار پہ چن کے تو ابو کے دکان پر دیا کرتا. آپ بازار سے گتے چنتے تھے؟ جی جی. اور کہاں سے چنتے, دکانوں سے چنتے تھے؟ نہیں, بازاروں گلیوں وغیرہ سے آگے بھی چن کے ان کو اکٹھا کرتے تھے جی اور پھر وہ آگے بکتے ہیں؟ جی جی, وہ آگے بکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ والد صاحب کے ساتھ آپ یہ کام کرتے تھے, ہاتھ بتاتے تھے, کتنی اس سے آمدن کتنی ہوتی تھی؟ یہ 100 150 200 تک ہوتی تھی, جس پر خرچہ ہوتا تھا گھر کا فیس وغیرہ کے معاملہ. ٹھیک ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ کا اسکول تھا؟ جی جی. اسکول میں جا کے آپ ظاہر ہے ٹیوشن تو نہیں رکھ سکتے تھے, نو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. جی. تو یہ جذبہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑے لوگ اس طرح سوچتے ہیں نا, آپ تو کم عمری سے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ جذبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ مجھے خود کہ پڑھوں گا آگے تو اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا, اگر نہ پڑھا تو زندگی بھر یہی کام کروں گا, اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا, کچھ بنوں گا. اچھا, آپ شروع دن سے اچھے اسٹوڈنٹ تھے یا بعد میں آ کے 8ویں 9ویں کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں نے یار یہ کام کرنا ہے؟ جی, میں شروع سے ہی لائق تھا, محنتی تھا, محنت کرتا رہا, ہر کلاس میں میری پوزیشن آتی رہی. جی سر. ریکارڈ آپ کا ٹھیک تھا؟ جی سر. وظیفہ وغیرہ آپ کو ملا کہیں سے یا نہیں ملا؟ بھی زمود خان کی طرف سے 1 لاکھ کا چیک دیا, انہوں نے کوئی اسکالرشپ بھی مقرر کی. وہ تو ابھی دیا نا؟ جی. لیکن آپ ظاہر 10 سال سے پڑھ رہے ہیں, میٹرک آپ نے کیا, اس میں کو آپ کو وظیفہ نہیں ملا اسکول کی طرف سے کوئی فیس؟ نو. اب وہ سارا آپ کو پے کرنا پڑا. کتابیں بھی کسی نے نہیں دی؟ میٹرک میں بھی لے کر دی. میٹرک میں لے کے دی. اچھا, یہ بتائیں کہ پڑھائی کا آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح پڑھتے ہیں آپ؟ اسکول ٹائمنگ سے پڑھتا ہوں. نہیں, کیا کس طرح پڑھتے ہیں آپ؟ رٹا لگاتے ہیں, جو ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے اس کو غور سے سنتے ہیں, کتابیں دوبارہ جا کے پڑھتے ہیں, ساتھ والوں سے مدد لیتے ہیں, کس طرح پڑھتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کس طرح پڑھتے ہیں؟ غور سے سنتا ہوں, ٹیچر جو بات بتاتے ہیں ان کو ذہن نشین کر لیتا ہوں, پھر بعد میں بھی یاد کر لیتا ہوں خود بیٹھ کے اسکول ٹائم میں. تو کون سے سبجیکٹ ایسے تھے جس کے اوپر بالخصوص آپ کو محنت کرنی پڑی؟ میتھ ہی. میتھ کمزور ہے وہاں؟ نہیں ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس پر محنت کرنا پڑی. زیادہ محنت کرنی پڑی. ٹیچر آپ کے ٹھیک تھے؟ جی جی, ٹیچر ٹھیک, بہت مدد کرتے تھے؟ جی جی, مدد کرتے تھے سر. آپ کی کلاس کے جو دوسرے اسٹوڈنٹ تھے آپ کی نسبت گھر سے زیادہ, جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, سوکھے ہوں گے, ان کے ریسورسز زیادہ تھے, گاڑی واڑی میں آتے ہیں وہاں پہ بچے آپ کے ساتھ جو؟ جی جی. ان کے نمبر نہیں آئے اتنے؟ ان کے بھی آئے اچھے نمبر, لیکن آپ کے سب سے اچھے ہیں. جی جی. ایک پوزیشن نیچے ہے. جی. جب ان کو دیکھتے تھے تو کیا سوچتے تھے؟ جنہیں میں خود کام بتا رہا ہوں ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. توجہ نہیں دی؟ جی. لنچ ونچ لے کے آتے ہوں گے اسکول میں, ان کا لنچ اچھا ہوتا ہوگا, آپ کا لنچ اچھا نہیں ہوتا ہوگا. جی سر. آپ لنچ میں کیا کھاتے تھے؟ میں لنچ لے کر جاتا ہی نہیں اسکول. اور بچے کھاتے ہوتے تھے؟ جیب خرچ ملتا ہوگا آپ کو؟ جی جی, ابو کی دے دیتے ابو. لیکن کم ہوتا ہوگا؟ خود مسئلہ کہ جب کام پر جو پیسے بچتے تھے, کچھ ابو کو تو کچھ اپنے پاس رکھتا ہوں. جی. بچے جو ہوتے ہیں نا ناسمجھی میں بڑی سخت باتیں بھی کرتے ہیں. جی. تو آپ کے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوتے کلاس کے اندر, کیا آپ کو تانے وانے نہیں مارتے تھے؟ وہ دیتے تھے, لیکن میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. کیا کہتے تھے؟ کہ یہی یہ کام کرتے ہوئے یہ وہ ہوتا, لیکن میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. غصہ بھی نہیں آتا تھا؟ نو نو, میں نے مائنڈ نہیں کیا کبھی بھی. نو سر. اتنا میچورٹی جس کو کہتے ہیں وہ کدھر سے آئی؟ آپ گھر میں بڑے ہیں آپ سب سے؟ جی جی, میں بڑا ہوں سب سے, باقی سارے چھوٹے ہیں بھائی. اور ماں باپ کا تابع دار بچہ جس کو کہتے ہیں وہ؟ ماں باپ کی تربیت کتنی ہے آپ کے اس رویے کے اندر؟ میں ادھر تایا کہ ہمارا ادھر رہتا ہوں, وہ میرے امی ابو جو وہ گھر ہوتے ہیں ادھر محمد ایجنسی میں. ابو ابھی آئے ہوئے تھے, ویسے وہ گھر ہوتے ہیں. اب محمد ایجنسی سے آپ کا تعلق؟ یہاں پہ تایا آپ کے رہتے ہیں؟ جی جی. ان کی تربیت ہے اس میں؟ جی جی. وہ کیا بتا تربیت میں کیا بتاتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہی آگے خرچہ وغیرہ گھر کا جو ہوتا ہے وہی چلاتے ہیں, ان کے گھر میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ رہتا ہوں. ہاں, لیکن یہ رویہ آپ کا بنانا کہ جی آپ کو اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے, دوسرے جو تانے دے رہے ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا, جو آپ کام کر رہے ہو وہ برا کام نہیں ہے, محسوس کبھی ہوا کہ جو آپ کام کر رہے ہو کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے؟ اہم کام تو نہیں تھا, لیکن اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں تھا. اور کوئی اور برا کام بھی نہیں ہے, محنت سے کما رہے ہیں. جی جی.
محنت سے کمانے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں جی. یہ احساس آپ کو خود ہی سے تھا یا آپ کے تایا نے یا ربا نے بتایا؟ خود ہی احساس ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب آپ نے میٹرک کر لیا, اب آگے کا آپ نے کیا پلان بنایا ہوا؟ آگے آئی کام انشاءاللہ. آئی کام کرنا ہے. جی. آئی کام میں کیوں کرنا ہے؟ آئی کام بینکنگ وغیرہ. بینکنگ میں جانا ہے. جی. اچھا, بچے جو ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیلائز بڑے کرتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ایگزامپلس دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہوں گے, کتاب میں پڑھ لیتے ہوں گے. کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسا بندہ جس نے آپ کو انسپائر کیا ہوگا, یار ان کو بھی تو دیکھیں جب آپ پڑھ رہے تھے, یا کوئی ایسی بات نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے, کوئی ایسا بندہ یا کوئی شخصیت یا کتاب جس نے متاثر کی ہو آپ کو پڑھائی کے لیے, ایگزامپل کوئی ایسی ایگزامپل نہیں, یاد نہیں آ رہا؟ ہوتا نا علامہ اقبال کی پوئٹری ہوگی, قائد اعظم ہو گئے, اس قسم کی ایگزامپل کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی. جی. جی. ان سے آپ نے کوئی سیکھا یا بس آپ کا اپنا ذہن تھا؟ جی. جی ان سے کچھ سیکھا, پڑھتا رہوں گی کتابیں. نہیں, اگر نہیں بھی سیکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مطلب یہ کہ بندہ آپ خود بھی محنت کر سکتا ہے. تو آپ کا آئیڈیل کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے, جس طرح آپ نے بتایا. کھیل ویل کرتے ہیں کوئی آپ؟ نو. کوئی کھیل نہیں, کرکٹ نہیں کھیلتے؟ نو سر, ٹائم ہی نہیں ملتا. آتے ہی دکان سے, اسکول سے آتا ہوں تو کام پر چلا جاتا ہوں. اسکول سے آنے کے بعد بستہ وستہ رکھ کے, اب تو خیر کالج میں ہے نا آپ؟ جی سر. ابھی بھی کام کر رہے ہیں ساتھ آپ؟ جی. جی ابھی بھی کر رہا ہوں. روٹین ذرا بتائیں نا آپ کی کیا؟ صبح کالج جاتا ہوں, ابھی واپس. کتنے بجے, کتنا دور ہے کالج آپ کو؟ ساتھ ہی ہے, تقریباً 15 منٹ لگتے جاتے ہوئے. ٹھیک ہے. پیدل جاتے ہیں؟ جی پیدل جاتا ہوں. تو وہاں سے جب چھٹی ہوتی ہے واپس آتا ہوں گھر پہ, ڈریس چینج کر کے نکل جاتا ہوں بازار کی طرف. بازار کی طرف نکل جاتے ہیں؟ سائیکل پہ نکل جاتے ہیں پیدل؟ نہیں پیدل. ہاتھ میں آپ کو کیا کوئی تروڑا ہوتا ہے؟ تروڑا, ٹھیک ہے. جی اس میں گتے وغیرہ ٹین جو ملتے بازار سے وہ گٹھے کرتا ہوں, تو پھر تایا کی دکان پر دے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو پیسے ملتے ہیں ان کے. بوجھ کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہوگا, اگرچہ ہے گتا لیکن ٹین بھی آپ کہہ رہے ہیں بیچ میں, بوجھ کتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں؟ یہی 35-40 کلو اتنے اٹھا لیتے. 35-40 کلو؟ جی سر. کمر پہ آپ لاد لیتے ہیں؟ جی سر. ایک من؟ جی سر. اور دکان کتنی دور ہے؟ دکان تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا جاتے ہیں. تھک نہیں جاتے؟ تھک تو جاتے ہیں لیکن کیا کریں. اور ایک ہی بوری ایک دن میں دیتے ہیں یا یہ زیادہ بوریاں بھی ہو جاتی ہیں؟ جی سر, ایک ہی دن میں ایک بورا دیتا ہوں, پھر ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. یہ گتے جو آپ اٹھاتے ہیں یہ آپ کو مفت اٹھانے دیتے ہیں یا اس کا بھی پیسہ لیتے ہیں؟ جی مفت, جو ایک آگے پیچھے سے مل جاتے ہیں وہ. تو ابھی جب آپ نے اتنی اچیومنٹ کر لی, اس کے بعد یہ کام کوئی آپ کی تبدیل نہیں ہو جانا چاہیے؟ آپ کو ٹیوشن پڑھانا چاہیے؟ جی سر. اس طرف نہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ٹیوشن پڑھا کے بھی میں بنا سکتا ہوں اتنے پیسے؟ ابھی انشاءاللہ پڑھوں گا. سوچا نہیں اس کا؟ ابھی انشاءاللہ پڑھوں گا آگے. کالج میں جانے کے تو اور ٹھاٹ ہوتے ہیں نا, کالج میں پھر لڑکے آپ کو پتا ذرا اور قسم کے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو پتا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ تو مشہور شخصیت ہے مقامی طور پہ. جی سر پتہ ہے ان کو سب. اب تو نہیں مذاق اڑاتے نا؟ نو سر, انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے محنت کی ہے. تو اس نے محنت کی ہے, تو محنت سے جب نتیجہ سامنے آتا ہے, جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. یس سر. کوئی ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو آپ کے ساتھ اسکول میں جو آپ کے خیال میں بڑے, جن کے نمبر آنے چاہیے تھے نہیں آئے, فیل ہو گئے, کوئی ایسے تھے اسٹوڈنٹ؟ جی سر, کچھ ہے ایسے جو فیل ہو گئے. کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ فیل کیوں ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ محنت نہیں کرتے, ان کو سہولیات ہوتی ہیں لیکن وہ محنت نہیں کرتے اس کے باوجود, اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس میں محنت سے مراد کیا, ذرا مجھے محنت سمجھائیں نا, وہ کون سی محنت ہے جو وہ نہیں کرتے, تاکہ پتہ چلے نا آپ کی ایگزامپل سے. وہ پڑھتے نہیں ہے نا, ٹیچر کی بات غور سے سنتے کلاس میں, ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے وہ پیچھے اپنی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں, یا گھر پہ بھی آ کے وہ نہیں پڑھتے بالکل, اور کہتے ہیں جی کہ وہ تو ٹیچر ہی خراب ہے. اور جی بالکل, اسکول سے کہ یہ اسکول میں نہیں پڑھاتے ٹھیک, یہ وہ, یا فیل ہو جاتے پھر اسکول پہ الزام کے اسکول والے نہیں پڑھاتے. تو آپ کا مشاہدہ کیا ہے کہ اگر بچے باوجود سہولیات نہ ہونے کے اگر وہ توجہ سے کلاس کے اندر ٹیچر کی بات سنیں, جی سر, اور گھر پہ جا کے جو پڑھایا گیا اس کو دہرائیں, تو ان کے نتیجے بہتر ہو سکتے ہیں. جی سر. یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے, اور جو نہیں کرتے وہ فیل ہو جاتے ہیں. جی سر. بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ ابھی آئی کام کر رہا ہوں, ابھی سوچا نہیں. صرف بینکنگ کی طرف آپ کی ہے؟ یہ آپ نے ویسے ہی رکھ لیا یا واقعتاً آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ اسی میں داخلہ میرا تو میں نے یہ لے لیا؟ اسی میں سوچ سمجھ کے لی. سوچ سمجھ کے لیے. اب فیس کون دے رہا ہے؟ اپنے خود خرچے سے خود ہی کر رہے ہیں؟ نو ابھی ادارے کی طرف سے فری ہے. ادارے کی طرف سے فری ہے, تو فائدہ تو ہوا نا محنت کا. جی سر بالکل. محلے والے بھی آپ کو سنجیدگی سے اب لیتے ہوں گے, پہلے مذاق اڑاتے ہوں گے؟ جی سر. کوئی لوگوں نے کہا جی اب تو انٹرویو چلتا ہے, ذرا ایسے جا کے بات کریں؟ جی سر. اس سے زیادہ کرتے ہیں. یس. کامیابی سے بڑی جو گارنٹی ہے نا وہ اور کوئی نہیں. اگر آپ کامیاب ہو جائیں محنت کے ذریعے,
जी सर। तो इज्जत भी आपकी बड़ी बन जाती है। जी कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते थे नहीं किया आपने अभी तक, जो जो जवान आपकी उम्र में करते हैं? जी सर। कोई ऐसा कोई सफ़र, कोई कोई खेल, आपकी आपकी तमाम ख्वाहिशात जो हैं आप पूरी हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि जी वो होता, कोई मैं बैट ले लेता, कोई ट्राउज़र ले लेता, कोई कोट, ऐसी कोई ख्वाहिश होती है ना बच्चों की? नो सर, मेरी कोई नहीं। कोई ख्वाहिश नहीं? नो सर। बस यही ख्वाहिश है कि आपने पूरा पढ़ना है आगे। पढ़ना है, बस यही ख्वाहिश थी। बहुत शुक्रिया आपका क्यानुस खान। नाज़रीन, क्यानुस खान जिसका मतलब है अक्लमंद खान, मोहम्मद एजेंसी से इनके वालिदैन का और इनका ताल्लुक़ है। एजेके के अंदर, कोटली के अंदर ये मौजूद हैं। गत्ते उठाकर ये एक मन वज़न कमर के ऊपर लाद कर दुकान के ऊपर देते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और फिर जाके अपने स्कूल की फ़ीस भी देते रहे हैं। और सेकंड पोजीशन ली है सिर्फ मेहनत और तवज्जो के ज़रिए। बहुत बड़ा रोल मॉडल है। हालात बुरे हैं और अगर हैं तो उसका जवाब तलाश करना है। हालात जब तक सही नहीं होते, हाथ पे हाथ धरे हम नहीं बैठ सकते। दूसरी भी एग्जांपल्स आपके सामने लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।